اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی موسوی، پروگرام صبح ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 15 شعبان ہے، 3 جون ہے اور بدھ کا روز ہے۔ 15 شعبان مخصوص ہے اس شخصیت کی آمد سے کہ جو کہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح پر کر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ تو تمام مومن و مومنات کی خدمت میں، تمام مسلم و مسلمات کی خدمت میں، خصوصاً جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں، مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں آج کے دن کی مبارکباد عرض ہے۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہدیہ عقیدت سے ہوتا ہے، اور آج ہم ہدیہ عقیدت میں ایک منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو کہ متعلق ہے امام زمانہ علیہ السلام سے۔ چلتے ہیں منقبت کی طرف۔ ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لو لگائے رکھنا۔ ظہور کا وقت آ گیا ہے، حرم پہ نظر جمائے رکھنا۔ ظہور کا وقت آ گیا ہے، چراغ الفت جلائے رکھنا۔ نہ نیند آئے نہ اونگ آئے، رکھو ہر ایک پر نظر جمائے۔ دل و نظر سے کہ سامراں سے، نہ جان کس راستے سے آئے۔ ظہور کا وقت آ گیا ہے، ہر ایک رستہ سجائے رکھنا۔ نہ حب دنیا سے کچھ لاقہ، نہ غیر سے راہ و رسم رکھنا۔ تمہاری دولت ہے علم و تقویٰ، کرے گا دجال اس پہ حملہ۔ ظہور کا وقت آ گیا ہے، تم اپنی پونجی بچائے رکھنا۔ یہیں کہیں آس پاس ہوگا، وہ آنے والا تھا آ چکا ہے۔ حواری عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے، موالی مولا کے ساتھ ہوں گے۔ ظہور کا وقت آ گیا ہے، موالیوں سے بنائے رکھنا۔ ہے انتقام حسین باقی، وہ آنے والا حساب لے گا۔ عقیدہ اپنا درست رکھنا، جو ان کی نصرت کی ہے تمنا۔ ظہور کا وقت آ گیا ہے، عمل کو بھی آزمائے رکھنا۔ سوائے چند ظہور کی سب علامتیں پوری ہو چکی ہیں۔ سوائے چند ظہور کی سب علامتیں پوری ہو چکی ہیں۔ بصیرت و معرفت تمہاری عدو حق کو کھٹک رہی ہیں۔ ظہور کا وقت آ گیا ہے، دل و نظر کو بچائے رکھنا۔
امام موجود ہر جگہ ہے، یہ بات لبنانیوں سے پوچھو، یہ مسجد سہل جم کرانا اور حاجیوں زائروں سے پوچھو، ظہور کا وقت آ گیا ہے، صفیں عزا کی بچھائے رکھنا، نئے نئے نغمہائے الفت جو روز کہہ کے لا رہے ہو، پائے زیارت جو سبت جعفر امام کے در پر آ پڑے ہو، ظہور کا وقت آ گیا ہے، تم اپنا بستر لگائے رکھنا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو دوبارہ اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے حصے میں ہمارے پاس وہ ہدایت کی بات کا سیگمنٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہم اقوال معصومین جو ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ اس سے پہلے نماز کی ٹائمنگ اپڈیٹ کر لیتے ہیں۔ آج ظہرین انجام پائے گی 12:49 12:59 پر، اور مغربین انجام پائے گی 9:25 9:25 پر، اور فجر انشاءاللہ کل انجام پائے گی 2:32 پر 2:32 پر۔ امید ہے کہ آپ نے نماز کی ٹائمنگ نوٹ فرما لی ہوں گی، اور اسی کے ساتھ ہم بڑھیں گے اقوال معصومین کی طرف۔ شروع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، اور جو اس سے چھوڑ دیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ غرق ہوا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت تشبیہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی ہے، کہ کیونکہ سفینۃ النوح کا جو ہے وہ ذکر تمام مسلمانوں نے سن رکھا ہے، کیونکہ جب گزشتہ انبیاء کا ذکر پڑھتے ہیں تو کشتی نوح کو جو ہے وہ بالضرور اس واقعے کو جو ہے وہ تمام مسلمان پڑھتے ہیں۔ اس سے مثال دینا، یعنی جو اس پر سوار ہو گیا بس اس نے جو ہے وہ نجات پائی، اور جو اس سے اتر گیا وہ ہلاک ہو گیا، وہ غرق ہو گیا۔ تو میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے۔ اس پہ سوار ہونے کا مقصد وہ تو کشتی تھی، اس کے اوپر سوار ہونے کا مقصد جو تھا وہ اس پہ جا کے بیٹھنا تھا۔ اس کا یہ ہے کہ ان سے تمسک اختیار کرنا، ان کی فرامین پہ عمل کرنا، ان کو اپنا امام ماننا، ان کو اپنا مولا ماننا، ان کے بتائے ہوئے راستوں میں چلنا، ان کی خوشیوں میں خوش ہونا، ان کے غموں میں غمگین ہونا، یہ ہے اہل بیت کا ساتھ۔ جو میرے اہل بیت کے ساتھ ہو گیا اس نے یقیناً جو ہے وہ نجات پائی۔ ایک اور قول مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر زمانے میں ایک دن، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں مولا علی، فرماتے ہیں کہ اگر زمانے میں ایک دن باقی رہ جائے، اگر زمانے میں ایک دن باقی رہ جائے گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں میں سے ایک ایسے شخص کو کھڑا کرے گا جو روح زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام زمانہ ارواحنا الفدا کی وہ ذات گرامی ہے جس کے اوپر اجماع ہے تمام مسلمانوں کا، تمام مکاتب فکر کا۔ بس صرف اختلاف جو ہے وہ ان کی آمد کے سلسلے میں یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابھی جو ہے وہ پیدا ہوں گے، اور تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ آپ غیبت میں ہیں۔ مگر آپ دیکھیں کہ مولا علیہ السلام نے جو روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے نقل فرمائی ہے کہ اگر ایک دن بھی باقی رہ جائے گا زمانے میں، ایک دن بھی قیامت سے قبل رہ جائے گا، تو اتنا حتمی یہ اعلان ہے کہ امام زمانہ السلام کی تشریف آوری کا آنا اتنا حتمی ہے، چاہے ایک دن بھی رہ جائے مگر خدا جو ہے وہ ہمارے خاندان میں سے ایک شخص کو کھڑا کرے گا۔ وہ دنیا کو ظلم و ستم سے جس طرح وہ بھری ہوئی ہوگی اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور قول کو شامل کریں گے جو کہ منقول ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے۔ آپ فرماتی ہیں کہ عورتوں کے لیے خیر و اصلاح اس میں ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم مرد کو دیکھیں اور نہ نامحرم مرد ان کو دیکھیں۔ سبحان اللہ۔
آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ اسی لیے اس خاندان کو جو ہے وہ سواہ قرار دیا گیا۔ آپ دیکھیں فرامین دیکھیں، زندگی کے ہر شعبے پہ گفتگو دیکھیں، کتنا خوبصورت قول، کتنا چھوٹا اور کتنا جامع اور کتنا اس کے اندر گہرائی پائی جاتی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہے یہ کلام کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کو کھول کھول کے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اور حقیقتاً ایسا ہی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ عورتوں کے لیے خیر و اصلاح اس میں ہے کہ ان کو کوئی مرد نہ دیکھے، نامحرم نہ دیکھے، مردوں میں سے نامحرم نہ دیکھے، اور نامحرم جو ہے وہ نامحرموں کو نہ دیکھیں۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ایک تشکیل ہے ایک معاشرے کی، کس قدر جو ہے وہ طہارت اور پاکیزگی کا اس کے اندر احساس پایا جاتا ہے۔ ایک اور قول امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ کے حضور شیعوں کی کثرت کا ذکر ہوا، تو آپ نے اپنے اصحاب سے پوچھا کیا خوشحال شیعہ اپنے غریب شیعوں کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا نیکی کرنے والے نیکی کا جواب بدی سے دینے والے کو معاف کر دیتے ہیں؟ کیا ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا نہیں مولا، تو آپ نے فرمایا وہ لوگ شیعہ نہیں، شیعہ وہ ہیں جو یہ کام انجام دیتے ہیں۔ یعنی صرف کثرت کا معاملہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ شیعہ جو ہے وہ اپنے کردار سے پہچانے جاتے ہیں، شیعہ اپنے مقام سے پہچانے جاتے ہیں، شیعہ کی جو اس راستے پر چلتے ہوئے پائے جائیں وہ شیعہ ہیں جو ائمہ اہل بیت نے مقرر کیا ان کو، وہ بہترین راستے۔ یعنی کہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے احبابوں میں کچھ لوگ غریب اور نادار ہیں تو کیا ہم ان کی مدد کرتے ہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ کیا نیکی ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں، وہ پلٹ کے اس کا جواب بدی سے ہم کو دیتا ہے، تو کیا ہم اس کے اوپر دوبارہ ثابت قدم رہتے ہیں؟ ہم عفو درگزر سے کام کرتے ہیں یا اسی کی طرح بن جاتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ دلی ہمدردی رکھتے ہیں یا اس کے مال و دولت کو دیکھ کر ہم جل رہے ہیں یا اس کے اوپر سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم نہیں دیکھتے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، بس ہم نے جو ہے وہ سبقت کرنی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ان معاملات کے اندر مقابلے بازی کرنی ہے۔ کیا ایسا ہے یا ہم ایک دوسرے سے دلی ہمدردی رکھتے ہیں، اس کی ترقی کے اوپر خوش ہوتے ہیں؟ ہمیں دیکھنا ہوگا اور دوبارہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ائمہ ہمیں کیا درس دیتے ہیں۔ خالی نام سے شیعہ یا شیعوں کے گھر میں پیدا ہو جانا سے شیعہ نہیں ہوتا، وہ جو بتا رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر عمل کر کے، ان راستوں کے اوپر چل کر ہی ہم جو ہے وہ لفظ شیعہ کا ٹائٹل اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ ہم کہتے تو بہت کچھ ہیں، مگر امام کی نظر میں کیا ہے کہ امام نے فرما دیا کہ وہ میرے شیعہ نہیں، شیعہ تو وہ ہیں جو یہ تمام امور اور یہ کام انجام دیں۔ مولا علی علیہ السلام سے ایک آخری قول کو جو ہے وہ نقل کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے مگر اس کے اندر زہر ہلاہل بھرا ہوا ہوتا ہے۔ فریب خوردہ اور جاہل جو ہیں وہ اس کی طرف کھنچا چلا آتا ہے اور ہوشمند اور دانا اس سے بچ کر رہتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ دنیا کی اس شکل پہ گفتگو ہو رہی ہے جس کے اندر فریب ہے، جس کے اندر جو ہے وہ چمک دھمک ہے، جس کے اندر پیسے کی دوڑ ہے، مگر اس کے اندر اتنا اندھا ہو جائے آدمی جس کو حلال اور حرام ذرائع کا ادراک نہ رہے، بس وہ دنیا کے اندر غرق ہو جائے تو پھر وہ بقول مولا علی کے کہ موت سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جس کے اندر غرور آ جائے، تکبر آ جائے، کہ دوسرے انسان کو انسان نہ سمجھے، جو صرف اپنے ہی پیسے پر غرور کرتا رہے، وہ پھر موت سے ٹھوکر کھاتا ہے اور اس کے لیے تمام دروازے بند کر دی جاتی ہے۔ تو مولا اس کی مثال دے رہے ہیں، مگر دنیا کی مختلف شکلیں بھی ہیں۔ مولا نے دنیا کے لیے یہاں سے زیادہ راہ جمع کرنے کو بھی بڑا احسن جو ہے وہ طریقہ کار انجام دیا ہے کہ اس دنیا سے آپ کما بھی سکتے ہیں، آپ اگر نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، آپ کی فکر مختلف ہے تو آپ اسی دنیا سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ دنیا دراصل بری جگہ نہیں ہے، دنیا کی یہ وہ شکل ہے جس کی مذمت مولا علی نے فرمائی، اس کی اس شکل کو جس کے اندر کہ لالچ ہے، جس کے اندر جو ہے وہ اسلامی راستوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ کفار اور مشرکین کے جیسے حلیے بنا کر اور ان کے اوپر چلا جائے اور ان کی عادت اور اطوار کو جو ہے وہ اپنے اندر راسخ کیا جائے، اس کی مذمت ہو رہی ہے، جو کہ دنیا داروں کا خاصہ ہے، جو کہ عبد الدرہم و دینار ہیں، یہ ان کا خاصہ ہے، ان کی مذمت ہو رہی ہے، نہ کہ ان لوگوں کی جو اس دنیا سے مالا مال ہو کر جاتے ہیں، نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں، دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، مومن کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے ہیں، ائمہ اہل بیت کی اتباع کرتے ہیں، ان کے ایک ایک قول، ایک ایک فرامین کو اپنے اوپر لاگو کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، ہر سنت
سنت اور ہر واجب کو ادا کرتے ہیں وہ اس دنیا سے مالا مال ہو کر جاتے ہیں، مگر یہ اس دنیا کی اس شیپ کی مذمت کی جا رہی ہے جس کے اندر شیطانی افکار جو ہے وہ پھیلائی جاتے ہیں، ان کا اتباع کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ خدا اور اس کے رسول اور ائمہ اہل بیت ہم سے کیا فرما رہے ہیں، ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس کو درگزر کیا جاتا ہے۔ یہ اس کی مذمت ہو رہی ہے کہ مومن جو ہے وہ ہمیشہ ان تمام چیزوں سے کنارہ کش ہو کر رہتا ہے، خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں وہ نور، اس نور کے ذریعے اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس کے قلب میں اتنا عرفان ہوتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو آسانی کے ساتھ درک کر لیتا ہے کہ میں کس جگہ ہوں اور یہاں پر جو اڑنے والا گرد و غبار ہے مجھے اس سے کس طرح سے بچ کے اس کے درمیان سے اپنی زندگی کو نکال کے لے جانا ہے، کیونکہ کل مجھے خدا اور اس کے رسول کو اور ائمہ اہل بیت کو منہ دکھانا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ وہ پوچھیں گے کیا میں نے تم تک تبلیغ نہیں کی تھی، کیا میں نے وہ تم تک سب کچھ نہیں پہنچا دیا تھا جو پروردگار نے مجھ پہ نازل کیا تھا، کیا میرے بعد آنے والے ائمہ نے تم کو صراط مستقیم کی تلقین نہیں کی تھی، کیا تم کو گمشدہ تم کو جو گمراہ ہونے سے بچایا نہیں تھا؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم کو سوچنا چاہیے اور دوبارہ سوچنا چاہیے اور بار بار سوچنا چاہیے، اور بقول امام موسی کاظم علیہ السلام کے ہر رات کو سونے سے قبل اپنے پورے دن کی کارکردگی کو ایک مرتبہ جائزہ لینا چاہیے۔ جو ایسا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ کسی انسان کو بھی اس گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ بس کہیں پیدا ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گیا اور وہ جو ہے اس سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ نہیں، باقاعدہ ہر شخص اپنی مسئولیت رکھتا ہے، اپنے ارد گرد ہونے والے معاملات کے حساب سے اس سے سب کچھ جو ہے وہ پوچھا جائے گا پروردگار کی بارگاہ میں۔ چہردہ معصومین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، آپ کو بہترین وسیلہ گردانتے ہیں پروردگار تک پہنچنے کا، اور دعا کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ ان فرامین پر اور ان ہدایتوں کے راستوں پر، یہ بہترین راستوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ کو بھی جو ہے وہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ایک بہترین تبدیلی ایجاد ہو سکے۔ ناظرین، یہاں پر ہم اپنے سیگمنٹ ہدایت کی بات کا اختتام کرتے ہیں اور ایک مختصر سی بریک کے اوپر جاتے ہیں۔ بریک سے واپس آئیں گے، پروگرام کو کنٹینیو کریں گے۔ چلتے ہیں ایک بریک پر۔